اپنی جماعتی کارکنوں کی کمزوریاں، جہاں کوئی خوشنما نعرے دیکھے یہ وہاں جا پہنچے، جہاں خوبصورت سٹیکر دیکھے یہ وہاں جا پہنچے، جہاں ہلا گلا دیکھا یہ وہاں جا پہنچے، اپنی جماعت کو چھوڑ دیا، دوسری جماعتوں کے ساتھ کام کرنے لگ گئے، دوسری جماعتوں کے ساتھ جب میں نے یہ کہہ دیا کہ تمہارا مشن سب سے اعلیٰ، بتاؤ ہے اعلیٰ کہ نہیں اعلیٰ؟ سارے نبیوں کا مشن کیا تھا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ ساری آسمانی کتابوں کا دعویٰ کیا ہے؟ توحید۔ سارے نبیوں کا مشن کیا ہے؟ توحید۔ تمہارا مشن سب سے اعلیٰ، تمہارا محاذ سب سے خوبصورت، تمہاری منزل سب سے بہترین، تمہارا راستہ سب سے زیادہ حسین، تمہارا مشن سب سے اعلیٰ ہے۔ دوسروں کا مشن ادنا ہے، ادنا ہے، ادنا ہے، تو پھر موسیٰ کی قوم نہ بنو جنہوں نے من سلوا چھوڑ کے مسور کی دال کا مطالبہ کر دیا۔ اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو، آپ کے پاس تو من سلوا ہے، من سلوا چھوڑ کے آپ دال کا مطالبہ کرنے لگے ہوئے، اور جماعتوں کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ میں ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا اس اجتماع عام میں ضروری سمجھتا ہوں۔ شاید آج زور کے بعد یا صبح کے اجتماع میں یا عصر کے بعد کسی صاحب نے اس پر گفتگو کی ہو، اگر نہیں کی تو میں اس کی طرف توجہ دیتے ہوئے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں کچھ مغربی ممالک کے کچھ اخبار نویسوں نے کارٹون چھاپے، خاکے میرے نبی کے چھاپے، جن میں توہین کرنے کی کوشش کی، حدت کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ خاکے میرے ایک دوست نے مجھے بھی دکھائے ہیں۔ چنانچہ ایک خاکے میں نبی پاک کے سر پہ پگڑی بندھی ہوئی ہے اور اس میں بم رکھے گئے ہیں، گویا کہ تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کا نبی تھا الیاذ باللہ یہ دہشت گرد تھا، مار دھاڑ والا نبی تھا۔ ایک خاکے میں نبی پاک کا فرضی خاکہ اس طرح دکھایا گیا کہ آپ ہوائی گھوڑے پہ سوار ہیں اور آپ کی بغل میں ننگی لڑکی کی تصویر ہے۔ اس میں تاثر یہ دینے کی کوشش کی۔ ٹھہر جائیے، ابھی لعنت کو اس طرح ضائع نہ کیجیے۔ گویا کہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کا جو نبی تھا یہ شہوت پرست تھا۔ پھر ایک خاکہ میں نے ایسا بھی دیکھا، میاں والی میں آج کھڑے ہو کر اور پورے پنجاب سے آنے والے لوگوں کے سامنے خدا گواہ ہے میں اس خاکے کا ذکر بھی نہیں کر سکتا، میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ کس نجس جانور کے بدن پہ میرے نبی کا نام لکھا گیا اور اس جانور کے پاؤں قرآن مقدس پہ کس طرح رکھے گئے۔ اس طرح مختلف خاکے ڈنمارک نے، ناروے نے، فرانس نے یہ خاکے شائع کیے۔ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں نے ہمیں چیک کیا ہے۔ پہلے انہوں نے سیڈیاں بھیجی، فوش فلمیں بھیجی، فوش ناول بھیجے، بے حیائی کے سارے اسباب بھیجے، ہمارے گھروں میں گانے بجنے لگے، سیڈیاں چلنے لگی، بے حیائی عام ہونے لگی ہمارے گھروں میں۔ تو آج انہوں نے مسلمانوں کو چیک کیا ہے، ان میں ابھی کچھ غیرت ہے یا بالکل ہی مر گئی ہے، کچھ جرت ہے یا بالکل ہی فحاشی نے، بے حیائی نے، دنیا کی دولت نے، حرام خوری نے، سود خوری نے سب چیز ختم کر دی ہے۔ مغربی ممالک نے ہمیں چیک کیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پورے ملک کے لوگوں نے، نوجوانوں نے، سکول کے بچوں نے، دینی مدارس کے طالب علموں نے، کوچ وانوں نے، رکشے والوں نے، وکیلوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ابھی ہم زندہ ہیں۔ سب نے ثابت کیا ہے۔ اس طرح نہیں ضائع کرنا، لعنت میں کروا دیتا ہوں، اس طرح ضائع نہیں کرنا۔ چنانچہ وکیل باہر نکلے، کوچوان باہر نکلے، کراچی میں
چھوٹے چھوٹے سکول کے بچے جب باہر نکلے تو کراچی کے تاجروں نے دکانیں بند کرنی شروع کی اور تقریباً 5 لاکھ کا جلوس نکلا. علماء باہر آ گئے, بچے باہر آ گئے, عورتیں باہر آ گئیں, اور دنیا پاکستان والوں نے بتایا ابھی ہم زندہ ہیں. میں آج اس اجتماع میں ان خاکوں کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں اس بات کا کہ جن لوگوں کو امریکہ یا مغربی ممالک مجرم سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ مجرم نہیں ہیں. جو طالبان پکڑا آپ نے ان کے حوالے کر دیا. کیوں؟ یہ ہمارے مجرم ہیں, یہ ہمارے مجرم ہیں, مجرم ہمارے حوالے کرو. جن لوگوں کو تم نے مجرم سمجھا حالانکہ وہ مجرم نہیں تھے, تم نے پاکستان سے وہ مانگے بندے اور پاکستان نے تمہارے حوالے کیے. آج میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے نبی پاک کے خاکے شائع کیے وہ ہمارے مجرم ہیں, ہمارے حوالے کیے جائیں اور ایک اسلامی عدالت بنائی جائے. وہ مجرم ہمارے حوالے کیے جائیں, ایک اسلامی عدالت قائم کی جائے, ان مجرموں کو صفائی کا پورا حق دیا جائے, اسلامی عدالت میں ان پر مقدمہ چلایا جائے اور اسلامی عدالت کے فیصلے کو منظور کیا جائے. کیا آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ آپ کھڑے کر کے کہیے, آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ اب آئیے, میں کہتا ہوں میرے ان لفظوں کے ساتھ جو بات میں کہوں گا آپ نے پرجوش طریقے سے ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ یہ جملے کہنے ہیں. ڈنمارک کے وہ اخبار نویس اور ڈنمارک کا حکمران اور ڈنمارک اور ناروے کے پشت پر ہاتھ رکھنے والا امریکہ کا صدر بش, ان سب پر خدا کی لعنت. ہستی کی عظمت کو گھٹانے پہ لگے ہوئے ہو. جس ہستی کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, میرے پیغمبر تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. تم اس کی عظمت کو گھٹانے پہ لگے ہوئے ہو جس کے متعلق میرے رب نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تم اس نبی کے مرتبے کو گھٹانے پہ لگے ہوئے ہو جس نبی کے متعلق میرے رب نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. إِنَّ شَانِئَكَ, میرے پیغمبر میں تیرے دشمنوں کا نام و نشان مٹا کے رکھ دوں گا. ان شانیہ کا ہول, سب سے بڑا دشمن میرے نبی کا کون تھا؟ ابو جہل. کیسا نام مٹا؟ اکرمہ اس کا بیٹا نبوت کے قدموں میں آیا, کلمہ پڑھ کے باہر نکلا. تو صحابہ جو اکرمہ کو نہیں جانتے تھے, جاننے والوں نے دوسروں کو بتانا شروع کیا ابو جہل کا بیٹا جا رہا ہے, ابو جہل کا بیٹا جا رہا ہے, ابو جہل کا بیٹا جا رہا ہے. اکرمہ واپس پلٹا, آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صحابہ کو منع کرو, مجھے اکرمہ بن ابی جہل نہ کہیں. میرے پیغمبر تیرے دشمنوں کا نام اس طرح مٹا دوں گا کہ ان کے بیٹے اپنے لیے باپ کے طور پر ان کا نام پسند نہیں کریں گے. صحابہ کو منع کر دیجئے.
इकरमा बिन नबी जहल, न कहे इकरमा फिर तुझे क्या कहें। इकरमा ने कहा मुझे कहो इकरमा बिन इस्लाम, इकरमा बिन इस्लाम। मेरे पैगंबर तेरे दुश्मनों का नाम मिटा के रख दूंगा। कदम कदम पे रहमतें, नफस नफस पे बरकतें, जहां जहां से वो शफीए आसियां गुजर गया, और जहां नजर नहीं पड़ी वहां है रात आज तक, जहां नजर नहीं पड़ी वहां है रात आज तक। मैं सन 87 में गया था हज करने के लिए। उस जमाने में आम में से कोई बंदा गया हो तो सफा के नीचे लैट्रीनों की एक कतार थी बड़ी लंबी, सफा के नीचे वहां लैट्रीनें बनी हुई हैं। मैंने पूछा यहां लैट्रीनें बनाने का क्या मकसद था, तो किसी ने बताया ये ऐन उस जगह पे बनाई गई हैं जहां अबू जहल का मकान था। जहां नजर नहीं पड़ी, जहां नजर नहीं पड़ी वहां है रात आज तक, और वही वही सहर हुई जहां जहां गुजर गया। और अमेरिका के ईसाइयों और डेनमार्क के ईसाइयों और नॉर्वे और फ्रांस के गैर मुस्लिमों, मेरे नबी की अजमत को घटाना चाहते हो, मेरे नबी की तौहीन करना चाहते हो, कल क़यामत का दिन होगा, पता लग जाएगा वहां जाके इंशाअल्लाह तुर्रा किसका बुलंद है। वहां जाके पता चलेगा अजमतों वाला कौन है। तुम भी उनमें शामिल होगे, और ईसाइयों और यहूदियों और हिंदुओं और सिखों और गैर मुस्लिमों, तुम भी उसमें शामिल होगे जो एक एक नबी के दरवाजे पे जाएंगे, और हर नबी कहेगा लस्तो लहा ए तू गैरी, लस्तो लहा ए तू गैरी। ये मेरा मनसब नहीं, मैं रब से बात नहीं कर सकता कि सिफारिश करूं कि हिसाब किताब शुरू कर दे। लस्तो लहा ए तू गैरी, लस्तो लहा ए तू गैरी। हजरत नूह ने कहा, हजरत इब्राहिम ने कहा, हजरत मूसा ने कहा, हजरत ईसा ने कहा, सारी खलकत एक एक नबी के दरवाजे पर हर नबी कहता था लस्तो लहा ए तू गैरी। और जब खलकत मेरे नबी के दरवाजे पे आई, मेरे नबी ने कहा आना लहा, आना लहा। ये तो मनसब मेरा है, ये पोजीशन मेरी है। फिर मेरा नबी मकामे महमूद पे आया, 7 दिन हमदे की, सनाए की। 7 दिनों के बाद अल्लाह दस्ते कुदरत मेरे नबी के माथे पे रख के फरमाएंगे इरफा रासका या मोहम्मद, मा युबकी का या मोहम्मद। कैसे माना करूं? अरबी है मा युबकी का में जो मजा है, जो लज्जत है, जो सुरूर है, जो कुर्ब है, जो इश्क है, जो मोहब्बत है, जो ताल्लुक है, जो जोड़ है, इसको उर्दू में कैसे बयान करूं? पंजाबी में कहता हूं, अल्लाह फरमाएंगे मायूब की का शाला कदीनरों में मेरा सोना पैगंबर हो, शाला कदीनरों में मेरा सोना पैगंबर हो। क्यों रोना मेरा प्यारा पैगंबर, तू मांगता चला जा, मैं तुझे देता चला जाऊंगा। मेरे नबी की सिफारिश कबूल हो गई, अल्लाह कुर्सी अदालत पे आ गए। और ईसाइयों, मेरे नबी की तौहीन करने वालों, अल्लाह कुर्सी अदालत पे आ गए। तुम्हें भी पता चल जाएगा कि आमना के लाल की बात मानी गई है। हदीस में आता है सारी कायनात मैदान माशर में मेरे नबी के नाम के गीत गाने लगेगी। हम इसी इज्तिमाए आम में नबी पाक के तौहीन आमेज खाकों की पुरजोर मुजम्मत करते हैं, और इस बात का अहद करते हैं कि इशाअत तौहीद व सुन्ना का एक एक आदमी, और नौजवानाने तौहीद व सुन्नत का एक एक नौजवान, और एक एक बच्चा हुर्मत रसूल पर कट मरने को अपनी इज्जत समझेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? नबी पाक की हुर्मत के लिए और नबी पाक की इज्जत और नामूस के लिए, और पंजाब भर से आने वाले उलमाए किराम और मेरे नौजवान साथियों, नबी पाक की हुर्मत के लिए और नबी पाक की इज्जत के लिए, कल अगर तुम्हें बाल बच्चों की, घर बार की, दौलत की, दुकानों की, जमीनों की, जान की, इज्जत की कुर्बानी देनी पड़ी, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रसूल
شامل کوئی کم نظر نہیں انشاءاللہ. میرے کارواں میں شامل یہ سارا ہمارا کارواں ہے. میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے جو نہ مٹ سکے مذہب پہ میرا ہم سفر نہیں.